الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس گروپ کے ایڈمنز حضرات اور بالخصوص جو صدر مناظر ہیں امیر دین صاحب جو کیرلا سے ہیں، انڈیا سے، ان سے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اپنے مناظر صاحب کو یاد کرائیں کہ ہمارا مشاورتی پینل میں، مشاورتی گروپ میں یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ کیونکہ آپ مرزا صاحب کو ایک سچا انسان مانتے ہیں، ہم جھوٹا مانتے ہیں، آپ ان کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، ہم ان کو جھوٹا ثابت کریں گے۔ اگر وہ سچے ثابت ہو جائیں، ان کے بیان کردہ قرآن کے معنی قابل قبول ہوں گے۔ اگر وہ کہیں گے قرآن منسوخ ہے بہاء اللہ ایرانی کی طرح، ہم ان کا یہ دعویٰ بھی قبول کر لیں گے۔ اگر وہ کہیں گے یہ ساری احادیث ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس طرح وہ کہتے رہے ہیں کہ جو حدیث میری وحی کے معارض ہوگی اس کو میں ردی سمجھ کے پھینک دوں، ہم ان کی اس بات کو بھی مان لیں گے، ان کو سچا ثابت کر دیں۔ یہ ہمارے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ اب ہم مرزا صاحب کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے چلے ہیں، ابھی تھوڑا ہی سفر اختیار کیا ہے، تو آپ کے مناظر صاحب اب بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 2 روز سے میں یہ حوالہ ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آج تیسرا روز ہے کہ مرزا صاحب نے 1906 میں البدر اخبار میں 27 دسمبر 1906 کا یہ اخبار ہے، اس میں مرزا صاحب نے کہا تھا کہ جتنے لوگ مباہلہ کرنے والے ہمارے مقابلے میں آئے، خدا تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ میں کہتا ہوں جھوٹ بولا ہے مرزا صاحب نے۔ زندگی میں ایک ہی شخص کے ساتھ مرزا صاحب نے مباہلہ کیا تھا، مولانا عبدالحق غزنوی کے ساتھ، امرتسر میں عیدگاہ میں۔ اس مباہلے کے نتیجے میں مرزا صاحب ان کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے۔ اگر کسی اور شخص کے ساتھ مرزا صاحب نے مباہلہ کیا ہے اور وہ مرزا صاحب کی زندگی میں فوت ہو گیا ہے تو دیں ثبوت اس بات کا، ورنہ مان لیں کہ مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ اب شمس صاحب چاہتے ہیں کہ صرف باتوں سے ٹائم گزارا جائے، پچ پہ کھڑے رہیں، تو ہم یہ کہیں گے میچ ڈرا کر لیا ہے ہم نے، کم از کم کریز پر کھڑے تو ہیں نا، آؤٹ تو نہیں نہ ہوئے۔ میں نے ایک چھوٹی سی بات پوچھی، میں نے کہا شمس صاحب آپ نے آج درود پڑھا ہے اس نبی پر جن کا آپ نے خاصہ بیان کیا ہے، الذی لا نبی بعدہ، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین الذی لا نبی بعدہ۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ اگر یہ آپ عقیدہ لے آئے ہیں، قبول کر لیا ہے، تو میرا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ 5 آڈیوز صرف اتنے سے سوال کے جواب میں کی ہیں تاکہ وقت گزارا جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک معنی خاتم النبیین کا نبیوں کا ختم کرنے والا بھی کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ علم لغت کے لحاظ سے مجازی معنی ہے۔ دیکھیں، اندازہ کریں کہ یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ بھائی میں نے چھوٹی سی ایک بات آپ سے پوچھی تھی کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں مانتے، جیسا کہ آپ نے درود میں ذکر کیا ہے، ہاں یا نہ، بات ختم۔ 5 آڈیوز میں جواب دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کئی مدعیان نبوت آئے تھے، تو کون کون تھے وہ جو پورے ملک میں ان جھوٹے مدعیان کے دعوے کے بعد ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کے غرض سے سارے ملک میں سیر کر کے کس نے محنت کیا ہے؟ کوئی ہیں؟ آپ بتائیں، کوئی ایک جھوٹا شخص کو دکھائیں آپ جس کے دعوے کے بعد وہ کام کیا گیا اس کے خلاف جو آپ کے مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی نے کیا ہے یہاں پہ۔ اس سے بھی بڑھ کر کام کیا گیا ہے۔ شمس صاحب یہ تو کیا ہی کچھ نہیں گیا، مرزا صاحب کے خلاف تو کوئی اتنا شدید ریئیکشن ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن بہت سے سچے آئے ہیں اور ان سب کے ساتھ یہ سلسلہ ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ سچے کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہوا ہے، کسی جھوٹے کے ساتھ ہوا تو آپ دکھائیں۔ آپ کہتے ہیں کسی جھوٹے کے ساتھ ہوا تو دکھائیں۔ مرزا صاحب کے استاد تھے بہاء اللہ ایرانی، جن سے مرزا صاحب نے یہ دعویٰ چرایا تھا، ان کے ساتھ اس سے بڑھ کر معاملہ پیش آیا ہے۔ جیل میں ڈالا گیا، ان کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا، ملک بدر کیے گئے، اس سے بڑھ کر ہوا معاملہ ان کے ساتھ۔
لیکن مرزا صاحب نے ان کی تکلیف کو دیکھا تھا تو انہوں نے اپنا تھوڑا پینترا نیچے رکھا، ان کی طرح شرعی نبی ہونے کا دعویٰ اور قرآن کو منسوخ کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ کہا میں اطاعت رسول میں آیا ہوں، ذلی بروزی طور پر آیا ہوں، نیچے رکھا پاؤں، لیکن دعووں کے لحاظ سے مرزا صاحب نے بالکل انہی سے سارے دعویٰ جات کاپی کیے ہیں۔ اگر آپ کا سوال حضرت مرزا صاحب کی اپنے بیٹے کو بیوی کی طلاق کا پیغام دینے کی کیا وجہ تھی، تو آپ کے اوپر آپ کے ذمہ ہے کہ اس سوال کو مدلل رنگ میں بحوالہ پیش کریں تو اس کا جواب ضرور مل جائے گا۔ میں نے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ البینۃ علی المدعی، حوالے کے ساتھ بات کریں کہ آپ نے کل کے آڈیو میں آپ کی بات سب نے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں صرف حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ بالکل میں حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں اللہ کی رحمت اور توفیق سے، لیکن آپ کی بے بسی پر رونا آ رہا ہے۔ شمس صاحب آپ قریب ہوتے میں آپ کے گلے لگ کے روتا۔ جو آپ کے گھر کی باتیں ہیں ان کا حوالہ بھی میں دوں، جو میں بیان کروں آپ کے گھر کی باتیں ان کا حوالہ بھی میں دوں، اور جو آپ بیان کریں ہمارے گھر کی باتیں ان کے حوالے بھی میں پیش کروں، مولانا بٹالوی کی اولاد بھی میں دکھاؤں کہ کتنی ہے۔ اس بے بسی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ کس بات کی آپ تنخواہ لیتے ہیں؟ آپ مربی ہیں، آپ نہ اپنے گھر کا حوالہ پیش کرنے کے قابل ہیں، نہ ہمارے گھر کا کوئی حوالہ پیش کرنے کے قابل ہیں۔ لیجئے شمس صاحب، یہ آپ کے مرزا صاحب نے اپنے بیٹے فضل کے سسر علی شیر بیگ کو یہ خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا علی شیر بیگ کو کہ آپ کی بیوی صاحبہ کی یہ باتیں مجھے پہنچی ہیں، بے شک میں ناچیز ہوں، ذلیل ہوں، خوار ہوں، مگر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں میری عزت ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب جب میں ایسا ذلیل ہوں تو میرے بیٹے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت ہے؟ لہٰذا میں نے ان کی خدمت میں خط لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اس ارادے سے باز نہ آئیں اور اپنے بھائی کو اس نکاح سے نہ روکیں، پھر جیسا کہ آپ کی خود منشا ہے، میرا بیٹا فضل احمد بھی آپ کی لڑکی کو اپنے نکاح میں رکھ نہیں سکتا، بلکہ ایک طرف جب محمدی بیگم کا کسی شخص سے نکاح ہوگا تو دوسری طرف فضل احمد آپ کی لڑکی کو طلاق دے دے گا، اگر نہیں دے گا تو میں اس کو آک اور لاوارث کر دوں گا۔ یہ آپ کے مرزا صاحب کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنے سمدھی کو لکھے، علی شیر بیگ کو لکھے، اپنے بیٹے کے سسر کو لکھے، اپنی بہو عزت بی بی کے والد کو لکھے۔ یہ پھر علی شیر بیگ کی بیوی کو یعنی عزت بی بی کی والدہ کو مرزا صاحب نے خط لکھا۔ یہ وہ خط ہے جس کو میں نے اب ٹیگ کیا ہے۔ کہتے ہیں عزت بی بی کی والدہ کو معلوم ہو کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ چند روز تک محمدی بیگم مرزا احمد بیگ کی لڑکی کا نکاح ہونے والا ہے۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا چکا ہوں اس نکاح سے سارے رشتے ناطے توڑ دوں گا۔ یہ ہیں آپ کے مرزا صاحب، یہ ہیں آپ کے مسیح موعود، سارے رشتے ناطے توڑ دوں گا، کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لیے نصیحت کی راہ سے لکھتا ہوں کہ اپنے بھائی مرزا احمد بیگ کو سمجھا کے یہ ارادہ موقوف کراؤ۔ میں نے بتایا تھا نا کہ مرزا صاحب کے بیٹے فضل احمد کا سسر علی شیر بیگ تھا، اس کا سالہ تھا، یعنی اس کی بیوی کا بھائی تھا احمد بیگ۔ تو عزت بی بی کی والدہ کو کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کو سمجھاؤ اور یہ ارادہ موقوف کراؤ، روکو اس نکاح کو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نور الدین اور فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے کہ اگر تم اس ارادے سے باز نہ آؤ تو فضل احمد عزت بی بی کے لیے طلاق نامہ لکھ کر بھیج دے، اور اگر فضل احمد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کو آگ کیا جائے اور اپنے بعد اس کو وارث نہ سمجھا جائے، اور ایک پیسہ وراثت کا اس کو نہ ملے۔ طلاق نامے کا مضمون ہوگا کہ اگر مرزا احمد بیگ محمدی بیگم کے غیر کے ساتھ نکاح کرنے سے باز نہ آئے تو پھر اسی روز سے جو محمدی بیگم کا کسی اور سے نکاح ہو جائے، عزت بی بی کو 3 طلاقیں ہیں۔ یہ ہیں آپ کے مسیح موعود۔ ہمارے معاشرے میں ایسے انسان کو کیا سمجھا جاتا ہے، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فضل احمد نے نہ مانا تو میں فی الفور اس کو آگ کر دوں گا، پھر وہ میری وراثت سے ایک دانہ نہ پا سکے گا۔ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا ہی کروں گا، خدا میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہو اس کو یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ جس دن نکاح ہوگا اسی دن عزت بی بی کا نکاح باقی نہیں رہے گا،
4 مئی 1891 کو یہ خط لکھا تھا مرزا صاحب نے اپنے بیٹے فضل کی ساس کو، علی شیر بیگ کی بیوی کو، عزت بی بی کی والدہ کو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ خطوط آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ عمر نذیر تم نے کہاں سے خطوط لیے ہیں؟ یہ خطوط تو مرزا صاحب نے لکھے تھے علی شیر بیگ کو۔ تو خط گیا مرزا صاحب کے گھر سے، چل کے گیا علی شیر بیگ کے گھر، عمر نذیر تم تک کیسے پہنچے؟ علی شیر بیگ ایک نقشبندی سلسلے کے خلیفہ تھے، صوفی آدمی تھے، درویش آدمی تھے، ان کا ایک مرید تھا، اس نے یہ خط اپنی کتاب میں چھاپے ہیں، ان کی کتاب سے ہم نے یہ خطوط لیے ہیں۔ اب اگر آپ کا سوال یہ ہو کہ یہ خطوط ان کی تصدیق ہمارے گھر سے کیسے ہوگی، تو میں اس کی تصدیق کروانے لگا ہوں آپ کے گھر سے۔ سنیے گا، یہ 4 مئی کو مرزا صاحب نے خط لکھا تھا، اس سے 2 دن پہلے 2 مئی 1891 کو مرزا صاحب نے ایک اشتہار چھاپا تھا۔ وہ اشتہار مرزا صاحب کے جو مجموعہ اشتہارات میں ہے، وہاں سے آپ کو مل جائے گا 2 مئی 1891 کا اشتہار۔ اس اشتہار کے اوپر موٹی سرخی ہے، اشتہار نصرت دین و قطع تعلق از اقارب مخالف دین۔ حالانکہ جسے نصرت دین عزیز ہو، پتہ نہیں خیر اس کا کوئی اپنا دین ہوگا، دین اسلام کی نصرت کے لیے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی کہ اس کو کہے طلاق دے دو، کیونکہ تمہاری بیوی کا ماموں مجھے رشتہ نہیں دیتا، تمہاری بیوی کا باپ اپنے سالے کو نہیں سمجھاتا کہ وہ مجھے رشتہ دے، وہ رشتہ جس کا میرے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ زمین آسمان ٹل جائیں یہ باتیں نہیں ٹلیں گی، میں تمام رکاوٹیں ہٹا دوں گا اور بالآخر اس عورت کو تیرے نکاح میں لاؤں گا۔ یہ وعدہ ہے مرزا صاحب کے خدا یہ لاش کا، اور مرزا صاحب کے پروگرام دیکھیں۔ اس 2 مئی 1891 کے اشتہار میں مرزا صاحب نے صاف لکھا ہوا ہے، میں سکین بھی سینڈ کر دیتا ہوں آپ کو، عوام اور خواص پر بذریعہ اشتہار حاضہ ظاہر کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس ارادے سے باز نہ آئے اور وہ تجویز جو اس لڑکی کے ناطہ اور نکاح کرنے کی اپنے ہاتھ سے یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کو موقوف نہ کر دیا، جو شخص اور جس شخص کو انہوں نے نکاح کے لیے تجویز کیا اس کو رد نہ کیا، بلکہ اسی شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو اسی نکاح کے دن سے سلطان احمد آق محروم العرس ہوگا، اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق۔ پتہ ہے حرمت بی بی کو مرزا صاحب نے اسی جرم میں طلاق دی تھی۔ یہ آپ کے مسیح موعود کا کریکٹر ہے، جن کو آپ کہتے ہیں مامور من اللہ مان لیں، ان کو حق ہے، یہ حکم اور عدل بن کے آئے ہیں نا، ان کو حق ہے قرآن اور حدیث سے کھلواڑ کرنے کا۔ اگر اس کا بھائی فضل احمد، جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والد لڑکی کی بھانجی ہے، یعنی محمدی بیگم کے والد کی بھانجی ہے، اپنی اس بیوی کو اسی دن جو اس کو نکاح کی خبر ہو طلاق نہ دے، تو پھر وہ بھی آق اور محروم العرس ہوگا۔ آئندہ ان سب کو کوئی حق میرے پر نہیں رہے گا۔ اس نکاح کے بعد تمام تعلقات خویشی اور قرابت و ہمدردی دور ہو جائے گی۔ دیکھ لیں، میں تو اگر میرے معاشرے میں کوئی اس طرح کا انسان ہو، میں تو آپ اپنے مرزا صاحب کو جو مرضی مانے، آپ ان کو خدا مانتے ہیں، ہمارا کیا اعتراض ہے، لیکن ایسے شخص کی دین اسلام میں جگہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تو دین اسلام تو کیا انسانیت میں داخل نہیں ہو سکتا ایسا انسان۔ مولوی صاحب، مولوی کی مثال دے کر آپ نے پوچھا تھا، اب عام بندے کی طرف آگے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جو ولی اللہ نہ ہو، مولوی نہ ہو، کیا ایسا شخص کسی شاعت یا مدرسے کے نام پر چندہ لیتا ہو اور پھر اسے اپنی ذاتی امور پر خرچ کرتا ہو، تو کیا اسے خیانت نہیں کہتا؟ بھائی بالکل، جو بھی بندہ ایسا کرے گا، اگر واقعی اس نے اپنی ذات ضروریات پر خرچ کر رہا ہو جس کا تعلق دین سے نہ ہو، تو خیانت ہی ہے۔ لیجئے، آپ کا ہی فتویٰ ہے اور آپ کے ہی گھر کی گواہی دے دیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے خود اعتراف کیا ہے کہ کتاب کی مد میں آنے والا روپیہ میں ذاتی ضروریات میں استعمال کرتا رہا ہوں۔ اس قصور کا میں معترف ہوں کہ وہ ذاتی ضروریات میں بھی پیسہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ میں نے آپ
کہ مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی کے وہ الفاظ جنہیں آپ نے پیش کیا، آپ کے نزدیک اصل کتاب سے آپ نے پیش کیا، انہی الفاظ پڑھ کر میں نے بتایا کہ وہاں پیش گوئی کا لفظ ہے، اور حضرت مرزا صاحب نے ایسی کوئی پیش گوئی نہیں کی تھی، ہے تو دلیل لا کے پیش کریں، یہ دو بات کو چھوڑ دیں ہم۔ بات کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے شمس صاحب، اور اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ایک بھی شخص اس کفر پر زندہ ہے، اس گمراہی پر زندہ ہے، بات کو تو ہم انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی توفیق شامل حال رہے۔ باقی آپ کی بات کا ثبوت پھر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مرزا صاحب کا یہ جو الہام تھا سلطنت برطانیہ تا 7 سال بعد ازاں باشد خلاف و اختلال، اس میں پیشگوئی موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے اسی لیے ایک وائڈ لفظ لکھا تھا، ایک جامع لفظ لکھا تھا کہ آپ کی جو سلطنت برطانیہ کے بارے میں پیشگوئی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انکار ہو تو بتائیں، آپ سے حلف لیا جائے گا۔ الہام میں یہ پیشگوئی موجود ہے، الہام ہے سلطنت برطانیہ تا 7 سال بعد ازاں باشد خلاف و اختلال، یا قوت برطانیہ تا 7 سال، جو مرضی اس کو کہہ لیں، برطانیہ کی حکومت یا برطانیہ کی قوت 7-8 سال کے بعد ضعف و اختلال کا شکار ہو جائے گی۔ مولانا بٹالوی نے یہ پیشگوئی کا پوچھا تھا۔ اس الہام میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ جھوٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہے شمس صاحب، پہچان لیں اس کو اور چھوڑ دیں اس جھوٹی راہ کو اور جھوٹی تعلیمات کو۔ یہ بھی اتہام ہے اس شخص پر کہ انہوں نے گورنمنٹ برطانیہ کے خوف سے اپنے الہام کو چھپایا، یہ سراسر یہ بھی اتہام ہے، تہمت ہے۔ اگر یہ اتہام ہے، یہ تہمت ہے، تو بتائیں کہ یہ الہام ساری زندگی مرزا صاحب نے کیوں نہیں چھاپا؟ پتہ ہے کتنے سال یہ الہام چھپا رہا ہے؟ 35 سال تک، 35 سال تک یہ الہام چھپائے رکھا ہے آپ کے مرزا صاحب نے اور ان کی اولاد نے۔ میں کم از کم 35 سال کہہ رہا ہوں، کیونکہ 1891 میں مرزا صاحب نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جس کے بعد مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے ساتھ مخالفت زیادہ شدید ہوئی۔ اس سے پہلے کا یہ الہام ہے، اور 1923 میں پہلی دفعہ سیرت المہدی لکھی گئی ہے، جس کا یہ میں نے سکین اوپر لگایا ہے۔ گنے تو صحیح کتنے سال بنتے ہیں، کم از کم 35 سال کا یہ واقعہ ہے۔ 35 سال تک یہ الہام پڑا رہا ہے، اور الہام وہ ہے جس پر مرزا صاحب قرآن کی طرح، تورات کی طرح، انجیل کی طرح، زبور کی طرح ایمان لائے تھے، پر اکیلے ہی لائے تھے۔ آپ کہتے ہیں ہم تو نہیں قرآن کی طرح ان الہامات کو مانتے۔ تو آپ نے جو حوالہ حقیقت الوحی کا یہاں پیش کیا ہے کہ الہام کو چھپانا معصیت اور کمینوں کے خصائل میں سے، بالکل صحیح درست بات ہے۔ حضرت مرزا صاحب نے عمدن اپنا کوئی الہام نہیں چھپایا۔ لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ الہام عمدن چھپایا گیا ہے یا بائی چانس یہ چھپا رہا ہے الہام، برطانوی حکومت کے خوف سے چھپائے رکھا ہے، یا بائی چانس یہ الہام چھپ نہیں سکا۔ لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محمد حسین بٹالوی صاحب کی وصیت نامہ میں نے پڑھ لیا۔ عامر صاحب نے کہا تھا کہ وہ اشاعت السنہ میں دیکھیں، میں دیکھ لیا اور آپ کے سامنے پیش کیا، یہاں پوسٹ کیا۔ اس میں لڑکوں اور لڑکیوں کا ذکر ہے، تو عامر صاحب بتائیں وہ لڑکیاں کون کون تھی، ان کے نام بتائیں، کیونکہ آج میرے نزدیک مولوی محمد حسین بٹالوی کے زیادہ قریب، جو دعوے کے لحاظ سے ان کی زیادہ قربت میں رہنے والا شخص آپ ہیں، کہ آپ ان کی لڑکیوں کے روحانی بھائی ہیں، تو بہنوں کے نام بھائی سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھوں گا میں؟ ماشاءاللہ، کیسی بے بسی ہے۔ مرزا صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ طلاق دے دو اپنی بیوی کو، کیونکہ یہ محمدی بیگم کا رشتہ نہیں ہونے دیتے۔ اس کا بھی حوالہ میں دوں، اور مولانا بٹالوی کی اولاد کا حوالہ بھی میں دوں۔ مجھ سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے؟ آپ اپنی روحانی بہنوں کے نام بتائیں، شجرہ خاندان پیش کریں، کتنی بہنیں تھیں، ان کے نام کیا ہے، ان کی اولاد کون ہے، تو انشاءاللہ اس میں سے ایک نام نکل آئے گا، احمد الرؤوف۔ دیکھیں نہیں تو پھر مجھے بتائیں۔ جی،
میں بتا دیتا ہوں مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کی اولاد، ان کی بیٹیوں کے نام میں بتانے لگا ہوں۔ اس میں سے امت الرؤف اگر نکل آئی تو آپ بتا دیجئے گا سب کو، اگر امت الرؤف کا نام کا کوئی ان کی اولاد نہ ہوئی، کوئی بیٹی ان کی نہ ہوئی، تو پھر اس گروپ میں شکست تسلیم کر لیجئے گا اور مان لیجئے گا کہ یہ قادیانیت جھوٹ کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، اس کی ابتدائی جھوٹ سے ہوئی ہے، اور آج بھی یہ لوگ قدم قدم پر جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کا مال بٹوریں۔ سنیے شمس صاحب، مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے 5 جوان لڑکے تھے، عبدالسلام، محمد عطر، احمد حسین، عبد النور، یہ ایک بیوی سے تھے، اور دوسری بیوی سے ان کا ایک بیٹا جوان تھا، عبد الشکور اس کا نام تھا۔ 3 بیٹیاں ان کی جوان تھی، صاحب اولاد تھیں، بلکہ ان کی اولادیں بھی آگے سے جوان تھیں، یعنی مولانا بٹالوی کے نواسے اور نواسیاں بھی جوان تھے۔ 3 بیٹیاں ان کے نام ہیں امت السلام، امت الرشید اور مریم۔ چھوٹی بیٹیاں ان کی صفیہ اور رقیہ ہیں، وہ ایک بیوی سے تھیں۔ چوتھی بیوی کی ان کی جو اولاد ہے، ایک بیٹی کا نام فاطمہ تھا، اور عبد الباسط ایک بیٹا تھا اس سے، اور ابو اسحاق ان کا ایک بیٹا تھا۔ اس میں سے امت و روف نکال کر دکھائیں، اگر نہیں تو اس گروپ میں مان لیں کہ آپ نے ایک ایسی ویڈیو لگائی ہے جو آپ کو موم کے سپاہیوں نے دی ہے کہ عامر نذیر کا اس سے منہ بند کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس ویڈیو کا میں نے سالوں پہلے آپریشن کیا تھا۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اس ویڈیو میں اس بوڑھے بابے، جھوٹے بابے نے جو مغلظات بکی ہیں مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کا نام لے کر، کہ ان کی اولاد میں سے ایک ہجڑا بن گیا، ایک نشہ کرتا تھا، ایڈکٹڈ تھا، فلاں تھا فلاں تھا، اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں جانتا ہوں، شاید اس سے پہلے میں نے کبھی بیان نہیں کی، لیکن اس گروپ میں بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے لوگ، 200 کے قریب لوگ آئے ہیں اس گروپ میں ہماری گفتگو سننے۔ سنیے، یہ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ سے بدلہ لینے کی کوشش کی گئی ہے، اور آپ کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر نے اس پتلی تماشے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اس بوڑھے بابے کو پیش کیا تھا۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، ان اتہامات کی، ان تہمتوں کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے 100 سال پہلے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں ایک مضمون لکھا تھا، آسمانی مسیح اور اس کا رفیق، صدقے جائیں، نام پڑھ کے ہی مضمون کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آسمانی مسیح اور اس کا رفیق، اس مضمون میں مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے سیدنا مسیح علیہ السلام کی عصمت اور پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے، ان کے خاندان کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے ان کا تعارف کروایا ہے کہ یہ وہ آسمانی مسیح ہے جو آسمان سے نازل ہونے والے ہیں قرب قیامت میں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے آسمانی مسیح، یہاں جس نے قادیان میں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ مرزا جس خاندان سے پیدا ہوا اس کے تقدس سے قادیان، بٹالہ، گرداسپور کے لوگ جو اس کے باپ بھائیوں کو دیکھ چکے ہیں بخوبی واقف ہیں۔ سنیے اب اس بابے کی مغلظات اور ان کا بیک گراؤنڈ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ مولانا بٹالوی کہتے ہیں مرزا کے باپ کا کوئی سنی مذہب نہ تھا، نہ احکام مذہب، نہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا وہ پابند تھا۔ اس کا ایک حقیقی بھائی عیاشی میں ایسا مستغرق ہو گیا تھا کہ اس کا بدن اور خون بگڑ گیا تھا۔ آئی ہے بات اس بوڑھے کی یاد، یہ بوڑھا کہتا ہے مولانا بٹالوی کا ایک نواسا میں نے دیکھا، وہ ہیروئن میں ملوث تھا، یہ بدلہ لیا جا رہا ہے مولانا بٹالوی سے۔ مولانا بٹالوی کہتے ہیں کہ اس کا ایک حقیقی بھائی عیاشی میں ایسا مستغرق ہو گیا تھا کہ اس کا بدن و خون بگڑ گیا تھا اور ناک بیٹھ گئی تھی۔
ایک بھائی ہلاک خوروں کا پیشوا بن کر مسلمانوں سے الگ ہو گیا تھا، ایک اپنے عضو تناسل کو کاٹ کر ہجڑا بن بیٹھا تھا۔ یہی بکواس سے یاد کی گئی تھی نا اس ویڈیو میں۔ یہ مغلظات جو بابے نے بکی ہیں، یہ 100 سال پہلے مولانا بٹالوی کی تحریر سے چرائی گئی ہیں۔ جس طرح مرزا صاحب نے بائبل سے یہ الفاظ چرائے تھے نا کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ جو آنے والا ہے یہ وہی مسلم موعود ہے یا ہم اور کی راہ تکیں، بائبل سے چرایا ہوا فکرہ کہ ہم کسی اور کی راہ تک۔ اسی طرح یہ تحریر مولانا بٹالوی کی تھی، چرائی ان دھوکے باز جھوٹے لوگوں نے۔ مولانا بٹالوی آخر میں کہتے ہیں اسی خاندان سے جس پر یہ مصرع صادق آتا تھا، این خانہ تمام آفتاب است، اس خاندان سے پیدا ہو کر اس کا یہ دعویٰ کہ میں مسیح موعود ہوں، میں نبی ہوں، میں مہدی ہوں، کس قدر لغو تھا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں محمد حسین بٹالوی، اللہ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جس نے کہا تھا خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ مرزا قادیانی صاحب، جانا نہ پانا، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ کہاں سے آ کے مسیح موعود بن کے لگے ہو ڈرامہ کرنے۔ معذرت چاہتا ہوں، آڈیو بہت لمبی ہو گئی۔ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے متعلق بات ہو رہی ہو اور میرے جذبات نہ بھڑکیں تو میں خام خواہ لوگوں کو کہتا ہوں مولانا بٹالوی کا روحانی فرزند ہوں۔ شمس صاحب، آپ نے مولانا بٹالوی کی وصیت پڑھی ہے جو انہوں نے اپنے نافرمان بیٹوں کے متعلق اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں چھاپی ہے۔ یہ بھی پڑھا ہوگا کہ کس قدر بیزار تھے مولانا بٹالوی ان کی داڑیاں چٹ کروانے پر، حکا چھکنے پر اور نماز نہ پڑھنے پر۔ یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کہا میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، جب تک یہ چھوٹے تھے ان کو میں مسجد لے کر جاتا رہا، توحید اور سنت کا درس ان کے کانوں میں زبردستی ڈالا جاتا رہا، مسجد میں بٹھا کر، مدرسے میں بٹھا کر پڑھایا گیا، ان کو دین کا درس دیا گیا، دینی تعلیمات ان کو زبردستی دلائی گئیں۔ اب اگر یہ باغی ہونا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مولانا بٹالوی کی یہ باتیں بھی آپ نے پڑھی تو ہوں گی۔ ایک دیندار آدمی جب اپنی اولاد کو، اپنے نواسوں کو یا اپنے بیٹوں کو دیکھتا ہے کہ انہوں نے داڑیاں چٹ کروائی ہوئی ہیں، حقہ پی رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ کتنے بیزار ہوتے ہوں گے۔ لیکن مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے جب یہ وصیت کی تھی شمس صاحب، تو آپ کو یہ الفاظ بھی پڑھنے کو ملے تو ہوں گے کہ میرے یہ الفاظ، میری یہ تحریر پڑھ کر مہاراج کرشن جی کی پارٹی کی رال نہ ٹپک پڑے اور وہ اس حال کو پڑھ کر اس کو اپنے گرو کی کرامت نہ بنا لیں اور کسی قسم کی شماتت نہ کریں۔ اس ویڈیو میں کیا کیا گیا ہے؟ شمس صاحب، جو آپ نے ویڈیو پیش کیا ہے اس میں کیا کہا گیا ہے؟ مرزا صاحب کی یہ کرامت دکھائی گئی ہے کہ نہیں؟ جو بوڑھا کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب نے کہا وہ تیرا اپنا گھر برباد ہو جائے گا، یہ کیا کہا گیا ہے؟ مولانا بٹالوی نے کہا بھی تھا اسے اپنے گرو کی کرامت نہ بنا لینا، کسی قسم کی شماتت نہ کرنا، بلکہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے گرو کی ازواج اور اولاد کا حال دیکھ کر سکوت اختیار کرنا۔ لیکن کہاں یہ اختیار کرتے ہیں سکوت؟ قادیانی کہاں مانتے ہیں بات؟ حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے؟ بڑے زوروں سے منوایا گیا، کہاں مانتے ہیں قادیانی؟ انہوں نے کہا بھی تھا اس کو اپنے گرو کی کرامت نہ بنانا، لیکن صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے نا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کر۔ اب اگر قادیانیوں نے مولانا بٹالوی کی اس بات کے باوجود اس کو اپنے گرو کی کرامت بنانے کی کوشش کی ہے تو میں یہی کہوں گا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تجھ میں جب حیا نہ رہے جو چاہے کر، جاؤ چاہے بولتے رہو مولانا بٹالوی کی اولاد کے بارے میں،
جا کے مرزا صاحب کی اپنی اولاد پہلے چیک کرو کہ انہوں نے مرزا صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا. اوپر میں باتیں کر آیا ہوں. جی سامعین معذرت اگر یہ جذباتی گفتگو تیز تیز ہو گئی ہے تھوڑی سی، تو میں پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹ کر آنا چاہوں گا اور شمس صاحب سے کہوں گا کہ ہمارا موضوع گفتگو مرزا صاحب کی ذات ہے، مولانا بٹالوی کی ذات ہمارا موضوع گفتگو نہیں ہے. مولانا بٹالوی کے بارے میں جتنا آپ کا نالج ہے مجھے پتہ چل گیا ہے. ان کی ذات کو، ان کے اولاد کو ڈسکس نہ کریں. اصولی بات یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی نواسا ہو بھی قادیانی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. مرزا صاحب کے 2 بیٹے ان کے الہامات کو اور ان کو جھوٹا مانتے رہے ہیں ان کے سامنے، یہاں تک کہ مرزا صاحب کے سامنے فضل کی لاش لائی گئی، مرزا صاحب نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا صرف اسی وجہ سے، پتہ ہے آپ کو. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر مولانا بٹالوی کا کوئی نواسا ہو بھی جائے قادیانی. لیکن بہرحال آپ نے ایک جعلی ویڈیو لگانے کی کوشش کی، میں نے کہا اس کا ثبوت دیں. اب آپ کہتے ہیں نہیں ان کی اولاد بتائیں اولاد بھی میں نے بتانی ہے، بیٹیوں کے نام بھی میں نے بتانے ہیں، تو آپ نے یہ ویڈیو کیوں یہاں پر لگائی تھی؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ دے. آئیں مرزا صاحب کی ذات پر بات کریں. ہم آپ کو درجنوں باتیں پیش کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کیا ہوا ہے، آڈیو محفوظ ہے ہمارے پاس اور آپ نے اس کی حامی بھری کہ ٹھیک ہے. درجنوں باتیں پیش کریں گے. ابھی تو 3-4 باتیں پیش کی ہیں مرزا صاحب کی، تو آپ کہتے ہیں اب میں نے جواب ہی نہیں دینا. جواب دیجئے شمس صاحب، مرزا صاحب نے کتنے لوگوں کے ساتھ مباہلہ کیا تھا جو کہتے ہیں کہ جتنے لوگ مباہلے کے لیے سامنے سارے ہلاک ہو گئے. ایک ہی تو مباہلہ کیا تھا صوفی عبدالحق غزنوی کے ساتھ، اس میں بھی مرزا صاحب جھوٹے قرار پائے اور مولانا عبدالحق غزنوی بعد میں فوت، مرزا صاحب پہلے فوت ہو گئے تھے. جواب دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ عامر صاحب نے باقاعدہ سوال کیا تھا کہ خاتم النبیین الذی لا نبی بعدہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں. تو اس سوال کے جواب میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی. الحمدللہ ان کو اس جواب سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اعتراض ہوتا تو ضرور بتاتے ہیں. تو عامر صاحب آپ اعلان کریں کہ جماعت احمدیہ خاتم النبیین کو اس کے جملہ معنی کے ساتھ مانتی ہے، اور لا نبی بعدی والی حدیث کو جس رنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جماعت احمدیہ بالکل ویسے ہی مانتی ہے. کیونکہ میری بات کا جواب نہ دینا اور بالکل خاموشی اختیار کرنا آپ سے اس امر کا مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ آج جماعت احمدیہ پر ختم نبوت کے حوالے سے ہم کوئی جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، اور ہماری سوچ غلط تھی، یہ آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو آئیں اس جو میں نے بات کی وہ غلط ہو تو غلط ثابت کر کے دکھائیں. یہ ہوتا ہے مناظر کا طریق. پھر اگر آپ کے پاس عذر یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مواخذہ ہو چکا تھا پہلے سے ہی کہ ہم فلاں بات پر بات کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کی درخواست کو میں نے قبول کیا تھا کہ ہم حضرت مرزا صاحب کی زندگی پر بات کریں گے، اور کہہ رہا ہوں میں، لیکن اس بات کا اظہار ضرور کیا تھا کہ بھائی صرف کسی انسان کے سچے ہونے سے ایک مامور من اللہ ہونا ثابت تو نہیں ہوتا. جب قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے سامنے ہے، کیا ہو سکتا ہے قرآن مجید اور سنت کی موجودگی میں کوئی جھوٹا شخص، جھوٹا انسان آ جائے اور ماموریت کا اعلان کرے اور لاکھوں کروڑوں کو دھوکہ دے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا تھا کہ قرآن و سنت کے حوالے سے پہلے ثابت کریں کہ کوئی بھی مامور من اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں نہیں آئے گا، تو وہ ثابت کر لیں، کام ختم. پھر جماعت احمدیہ صرف زیرو ہونا اور کوئی حیثیت نہیں رہے گی جماعت احمدیہ کو اس کے بعد. لیکن نہ آپ کو اس وقت کوئی ہمت رہی اور نہ اب. پھر آپ نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا؟ آزمانے کے لیے کیا تھا کہ کہیں کوئی ایسا جواب مل جائے جو میرے لائق ہو تو پھر میں اس پر پکڑوں گا اور بات کروں گا. ایسی نیت تو نہیں تھی آپ کی. آپ نے سوال کیا تھا، میں نے جواب دیا تھا. ناظرین، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں یہ بھی عرض کروں کہ آپ کو پھر ایک دلیل مل گئی ہے کہ میرے مد مقابل مناظر عالم عامر نذیر صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، قرآن و حدیث، قرآن و سنت کی طرف آنے میں یا تو ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں بھاگ رہے ہیں. ہم تو قرآن و حدیث سنتے ہی ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں. دل کر رہا ہے قرآن حدیث کی طرف آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں شروع میں ہی 3 لگاتار آیتوں میں، تینوں آیتوں میں دیکھیں کیا فرمایا. ایک آیت میں فرمایا من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون،
جس نے قرآن مجید سے فیصلہ نہیں کیا وہ کافر ہے۔ پھر اگلی آیت میں دیکھیں، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو قرآن مجید سے فیصلہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہے۔ پھر تیسری آیت میں دیکھیں، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو قرآن مجید سے مسئلے کا فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔ تو کیا ان آیات کے حوالے سے ہمارے عامر نذیر صاحب کی جو رویہ ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر اگر میں ان کو قرآن مجید کے پیش کردہ ان 3 الفاظ کے ساتھ ان کو مخاطب کروں، پکاروں، تو کیا میں گناہ گار تو نہیں ہوں گا؟ میرے نزدیک میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ ایسے قرآن سے بھاگنے والے یہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں کہ بالکل میں حوالے کے ساتھ بات کرتا ہوں اللہ کے فضل و رحمت سے، یہ تو سب نے دیکھ لیا ہوگا۔ اور پھر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کی باتوں کا بھی حوالہ میں لاؤں اور ہمارے گھر کی باتوں کا بھی حوالہ میں لاؤں، یہ کون سا انصاف ہے؟ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ جس کے گھر کی بات ہو وہ حوالہ لائیں، بلکہ یہ فرمایا البینۃ علی المدعی، مدعی جو دعویٰ کریں اس پر فرض ہے کہ وہ دلیل لے کے آئے۔ جو دعویٰ میں کروں گا میں پیش کروں گا دلیل، جو دعویٰ آپ پیش کریں گے آپ اس کو دلیل لائیں گے۔ یہاں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے نواسے کی بات ہے، وہ نواسے نے خود اعلان کیا کہ میں ان کا نواسا ہوں، میری والدہ کا نام فلاں ہے۔ اور میں نے آپ کی سہولت کے لیے محمد حسین بٹالوی صاحب کی 1902 کی وصیت نامہ بھی پڑھ کے دیکھ لیا، اس میں ان کی لڑکیوں کا ذکر ہے لیکن نام لے کر ذکر نہیں کیا۔ اب آپ کے ذمہ ہے، اس لیے کہ آپ ان کے روحانی فرزند ہے تو آپ کے ذمہ یہ بات بنتی ہے کہ آپ ان کے مکمل شجرہ نسب، شجرہ اولاد یعنی ذریت پیش کریں، جو باقاعدہ دستاویز ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کے منہ کی بات ہو، وہ پیش کریں، پھر ہم دیکھیں گے اس میں یہ نام ہے یا نہیں۔ یہ میں نے کہا نا، تو وہ گھر کے اندر الماری میں پڑی ہوئی چیز تو آپ لا سکتے ہیں نا، وہ تو لے کے آئیں۔ جو باہر پھیلی ہوئی ہو، نشر کہیں کیا ہو، مل رہا تو میں ضرور لے آتا۔ میں نے کوشش کی، میں نے کہا نا آپ کو، ان کی کتابوں کو میں نے دیکھا، مجھے نہیں ملا، اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں بحیثیت آپ ان کے ایک فرزند ہونے کے، آپ لے کر آئیں بہنوں کے نام۔ پھر رہی بات آپ نے جو نام پیش کیے یہاں پہ، مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے اولاد کے نام آپ نے جو پیش کیا وہ میرے لیے حوالہ نہیں ہے عامر صاحب۔ سیرت المہدی کے ان صفحات میں جو ہم بھی آپ کے سامنے تھے، سارے سامعین موجود تھے، کہ آپ نے وہ جملے پڑھ لیے اس میں سے جو اس میں بالکل نہیں تھا۔ سلطان محمد کا خط رکا 1913 کا جو میں نے پیش کیا تھا، تو اسی رکا میں غیر منطق الفاظ ساتھ ادلا بدلی کر کے محرف ایک نسخہ بنا کر اس کو آپ نے پیش کیا۔ تو ایسے انسان سے ہم کیسے انحصار کریں کہ صرف ان کی باتوں کو حوالہ بنائیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اس لیے آپ پر فرض ہے کہ آپ دیکھیں، یہاں یہ بتاؤں، ہمارے روحانی باپ ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام، ان کے جسمانی جتنی اولاد ہیں، ان کے جو شجرہ ہمارے پاس ہے وہ وقتاً وقتاً شائع ہوتا رہا، ان کے تفاصیل، ان کے اسماء جماعت میں شائع ہوتے رہے مختلف اوقات میں، تو وہ ہمارے پاس ہے۔ ان میں سے کسی بچے کا نام ہو تو ہم لا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، تو آپ لے کر آئیں، آپ کے روحانی باپ کے اولاد کے جو شجرہ ہے وہ آپ پیش کریں۔ بس اس لیے مختصر ہے کہ آپ وہ پتہ کریں۔ دوسری بات ہے کہ جو آپ نے 1902 کی جو میں نے اب پڑھ لیا تھا، آپ نے بھی پڑھا وصیت نامہ، 1902 کی بات ہے، اس کے بعد بھی کافی عرصہ مولوی محمد حسین صاحب زندہ رہے، تو بعد میں ضرور کوئی وصیت نامہ اور لکھا ہوگا، یا بعد میں بہرحال اولاد کی تفصیل کہیں اور لکھی ہوگی، اور بھی بچے ہو سکتے ہیں جو جنہیں ہمیں نہیں جانتے ہیں، ان کی بھی شاید اولاد اور کہیں ہو، یہ سب پتہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کام آپ کی ذمہ ہے، آپ بتا دیں یا کم سے کم ہیلپ تو کر لیں، اتنا تو کر سکتے ہیں تاکہ سچائی ظاہر ہو جائیں، اور کیا چاہیے اس کے لیے۔ دوستو، یہ جو عامر صاحب کی جو آواز آپ سنے ہیں پہلے، جس کو میں نے ٹیگ کیا، عامر صاحب کو پتہ نہیں، وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ جتنے گروپ میں سارے جاہل بیٹھے ہیں۔ عامر صاحب لگتا ہے خوف خدا سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے آپ کا، اس طرح جھوٹ بولتے جائیں گے آپ۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا صرف جو حدیث کے الفاظ ہیں، ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر آپ کو شرم نہیں آتا جو مرضی کرو،
اگر میری اور آپ کے درمیانی کوئی ذاتی معاملہ ہوتا تو شاید میں اس پر اکتفا کرتا، لیکن آپ ایک بڑی تعداد کے روبرو جھوٹ بول رہے ہیں۔ بتائیں بہاءاللہ ایرانی سے حضرت مرزا صاحب کا کیا تعلق ہے؟ دلیل لائیں آپ۔ اس مدعی الوہیت سے حضرت مرزا صاحب کو کیا واسطہ تھا؟ کون سی چیز چرائی گئی ہے؟ یہ ثابت کریں آپ، یہ آپ کے ذمہ ہے، اور جب تک یہ بات آپ ثابت نہیں کریں گے آگے بات نہیں کرنی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا آپ منہ میں جو بھی آپ کی بات آئیں وہ بولتے جائیں، کیا میں پھر اس کا جواب دیتا رہوں؟ یہ تو نا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جاہل بیٹھے ہیں، یہی بات سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کوئی علمی بندہ لائیں جو درست بات تو کم سے کم پیش کریں، اس سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو چاہیے پہلے یہ بات ثابت کریں، باقی پہلے کے سوالات بے شک بعد میں جواب دیں، اس کا جواب پہلے لائیں آپ، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بات چلے گی۔ اگر نہیں ملا آپ کو جواب تو اعتراف کریں، اور آپ نے جھوٹ بولا تو اعتراف کر کے معذرت کریں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آئے گی مرزا صاحب کی بہو کو طلاق دینے والی بات اور مباہلے کی بات۔ یہ دونوں کے جواب میں نے نوٹ کر کے رکھا ہو، لیکن میں ابھی پیش کرنا نہیں چاہتا۔ اور کچھ آپ کے اس کے بعد کے وائس بھی میں سن رہا تھا، اس میں بھی کچھ سخت کلام ہے، بہرحال اس کی طرف اب نہیں آ رہا، اس میں سے کچھ ابھی میں نے سننا بھی ابھی باقی ہے۔ یہاں پر شمس الدین صاحب نے ٹیکسٹ لکھا ہے، بتائیں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا بہاؤاللہ ایرانی سے کیا تعلق تھا؟ کون سی چیز ان سے چرائی تھی؟ ثبوت لائیں، باقی بات بعد میں۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اگر آپ وہی مضمون چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بانی جماعت احمدیہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں، اس پر بات کرنے کیوں نہیں آ رہے آپ؟ کیا یہ ٹاپک آپ کے لیے قبول ہے تو ٹھیک ہے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، بانی جماعت احمدیہ کیا اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں، یہ ٹاپک ہوگا، اور بات ہم کرتے رہیں گے ایک کے بعد دوسرے، لیکن 1 منٹ کوئی پابندی نہیں، یہ 1.5 بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ میں وعدہ کرتا ہوں مجھے بھی لمبی باتیں کہنا پسند نہیں ہے۔ اللہ ایرانی سے حضرت مرزا صاحب کا کیا تعلق ہے؟ دلیل لائیں آپ۔ اس مدعی الوہیت سے حضرت مرزا صاحب کو کیا واسطہ تھا؟ کون سی چیز چرائی گئی ہے؟ یہ ثابت کریں آپ، یہ آپ کے ذمہ ہے، اور جب تک یہ بات آپ ثابت نہیں کریں گے آگے بات نہیں کرنی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اخوان، میں نے یہ چند آڈیوز اوپر پیش کیے ہیں شمس صاحب کی۔ مئی کے مہینے میں رمضان کے ایام تھے، شمس صاحب نے ہمارے اسجد بھائی سے بات کی کہ میں مرزا صاحب کی ذات پر بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسجد بھائی نے مجھے پرسنل میں بتایا کہ ایک ساتھی ہیں وہ مرزا صاحب کے کردار پر بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا کہ رمضان کے دن ہیں، آپ مہربانی فرما دیں، رحم کر دیں، رمضان گزر جانے دیں، انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ انہوں نے پیغام آگے پہنچا دیا، تو اس طرح کر کے رمضان گزر گیا۔ رمضان کے بعد پھر اسجد بھائی سے انہوں نے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ نے کہا تھا رمضان کے بعد گفتگو کریں گے۔ اسجد بھائی نے دوبارہ میرے ساتھ رابطہ کیا تو میں نے کہا بالکل تیار ہیں گفتگو کرنے کے لیے۔ آپ مرزا صاحب کی ذات پر ہی گفتگو کریں گے، کیونکہ عام طور پر مرزا صاحب کی ذات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں کبھی کوئی بندہ ملا نہیں ہے۔ اب جیسے کیسے بھی ہوا، مرزا صاحب کی ذات پر گفتگو تو شروع ہو گئی، لیکن ہم تو اپنے فہم کے مطابق یا اپنے نظریے کے مطابق بیان کریں گے۔ ہم مرزا صاحب کو ان کے دعویٰ سے پہلے بھی اور دعویٰ کے بعد بھی ایک مجرمانہ سوچ کا حامل شخص دیکھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کوئی اس بات کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ان کا کیا چیلنج ہے کہ میں میرے دعوے سے پہلے دیکھ لو۔ وہ کہتے ہیں دعوے سے پہلے مجھے جانتے ہی کوئی نہیں تھا، اور ہم بھی ان کو نہیں جانتے تھے، عقلی سی بات ہے۔ جو ان کے قریبی شہروں اور گاؤں کے لوگ تھے وہ نہیں جانتے تھے، تو میں تو پیدا ہی ان کے بعد ہوا ہوں، تو میں ان کو کیسے جا کے چیک کروں گا؟ ان کی دعوے سے پہلے کی زندگی بھی ہم نے انہی کی عبارات سے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن ان کے دعوے کے بعد کی زندگی بھی ہماری نظر میں بالکل ویسے ہی مجرمانہ سوچ کی عکاسی کرتی ہے جیسے دعویٰ سے پہلے کی زندگی تھی۔ تو یہ تیسری چوتھی بار میں نے یہ بات دہرائی ہے کہ کچھ قادیانی مختلف گروپوں میں چیخو پکار کر رہے ہیں کہ احمد نذیر مرزا صاحب کے دعوے کی بعد والی زندگی پیش کر رہا ہے، پہلے والی کیوں نہیں پیش کر رہا؟ بھائی پہلے والی بھی پیش کی ہے، بعد والی بھی پیش کی ہے، اور میرا خیال ہے ابھی صرف 3-4 واقعات ہی پیش کیے ہیں۔ آپ کے مربی صاحب آپ صاف جواب دے رہے ہیں، وہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، اعتراض کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بڑا بازو کھڑا کر کے کہا تھا کہ ہم ہر اعتراض کا جواب دیں گے، مرزا صاحب کی ذات پر ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہاں یہ لوگ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ گفتگو کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے،
ڈاکٹر احمد دیدات پر کہتے تھے ادھر آئے دل بر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات کرنا چاہتے ہو ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ. آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات کرنا چاہتے ہو کرو سوال آ کے. کبھی کسی نے کہا ہے مسلم اسکالر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہم نے بات نہیں کرنی؟ آپ لوگوں نے تو لکھ کر بورڈ لگائے ہوئے ہیں مرزا صاحب کی تحریر نہیں پیش کی جائے گی, مرزا صاحب کے کردار پر بات نہیں ہوگی. کہاں یہ لوگ مرزا صاحب کی ذات پر بات کرتے ہیں؟ تو عامر صاحب آپ اعلان کریں کہ جماعت احمدیہ خاتم النبیین کو اس کے جملہ معنی کے ساتھ مانتی ہے اور لا نبی بعدی والی حدیث کو جس رنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جماعت احمدیہ بالکل ویسے ہی مانتی ہے. شمس صاحب جماعت احمدیہ کیا, ہم تو مرزا صاحب کا فہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. مرزا صاحب قرآن کے جو معنی بیان کریں گے وہ تسلیم کر لیں گے. قرآن کو منسوخ کریں گے بہاء اللہ کی طرح کہہ دیں گے نا قرآن منسوخ ہو گیا, ہم ان کی اس بات کو بھی مان لیں گے, کیونکہ ایک اصولی بات کہی تھی حکیم نور الدین نے, وہی میں کہہ رہا ہوں. اصل ہوتا ہے کسی شخص کو سچا مان لینا, صادق القول مان لینا. جب آپ اس کو سچا مان لیں گے پھر آپ اس کی ہر بات کو مانیں گے, اس کی ہر تشریح کو مانیں گے. لا نبی آبادی کا جو معنی آپ بیان کرتے ہیں, آپ تو کیا جو مرزا صاحب بیان کریں ہم وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. پہلے مرزا صاحب کو سچا تو ثابت کریں, مرزا صاحب کو با کردار انسان تو ثابت کریں جو ہمارے درمیان طے ہوئی ہے بات. ٹھیک ہے, آپ کی درخواست کو میں نے قبول کیا تھا کہ ہم حضرت مرزا صاحب کی زندگی پر بات کریں گے. ہاں شمس صاحب, اب آپ نے دہرا دی ہے نا بات کہ عہد تو آپ نے کیا تھا, لیکن لگتا ہے کہ اب آپ پچھتا رہے ہیں. وہ وعدہ کر کے پچھتا رہے ہیں, لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. شمس صاحب پنجابی میں کہتے ہیں پھاتی نو پھڑکن کی آکھے. اب تو جو جان شکنجے اندر پھنس گئی ہے یہاں سے نکلنا مشکل ہے. آپ کو کوئی سیف ایگزٹ چاہیے تو آپ مجھے پرسنل میں بتا دیں کہ مجھے کوئی سیف ایگزٹ دو, میں پھنس گیا ہوں اس بات میں. ورنہ 3-4 باتیں سن کر ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جواب نہیں دوں گا, جواب نہیں دوں گا. ناظرین, اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں یہ بھی عرض کروں کہ آپ کو پھر ایک دلیل مل گئی ہے کہ میرے مد مقابل مناظر عالم عامر نذیر صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں قرآن و حدیث, قرآن و سنت کی طرف آنے میں یا تو ڈر رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں بھاگ رہے ہیں. ہم تو قرآن و حدیث سنتے ہی ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں, دل کر رہا ہے قرآن حدیث کی طرف آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا آپ کا دل کر رہا ہے شمس صاحب کہ قرآن حدیث کی طرف آ جائیں. لیکن قرآن کے وہ معنی جو مرزا صاحب نے بیان کیے تھے, جن کو وہ کہتے تھے کہ قرآن کے وہی معنی صحیح ہوں گے جو میں کہوں گا, جو میں بتاؤں گا, اور حدیث جو میری وحی کے معارض ہوگی, جو میری وحی کے مخالف ہوگی, اس کو تو ہم ردی سمجھ کر پھینک دیں گے. کون سے قرآن اور حدیث کی طرف آپ کا دل کر رہا ہے آنے پہ شمس صاحب؟ جو حدیث مرزا صاحب کی وحی کے خلاف ہوگی اس کو ردی سمجھ کے پھینک دیا جائے گا, اور قرآن کے وہ معنی صحیح ہوں گے جس کو جو معنی مرزا صاحب بیان کریں گے. اس قرآن اور حدیث کی طرف آپ کا آنے پہ دل کر رہا ہے جس قرآن میں یہ لکھا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اس قرآن کریم کا یہ معنی وبالآخرۃ هم یوقنون, اس سے مراد مسیح موعود کا دور ہے. اس قرآن کریم کی طرف آنے پہ دل کر رہا ہے آپ کا. ماشاءاللہ. بعد میں ضرور کوئی وصیت نامہ اور لکھا ہوگا یا بعد میں بہرحال اولاد کی تفصیل کہیں اور لکھی ہوگی, اور بھی بچے ہو سکتے ہیں جو جنہیں ہمیں نہیں جانتے ہیں, ان کی بھی شاید اولاد اور کہیں ہو, یہ سب پتہ کر سکتے ہیں. بہرحال یہ کام آپ کی ذمہ ہے, آپ بتا دیں یا کم سے کم ہیلپ تو کر لیں, کیا تو کر سکتے ہیں تاکہ سچائی ظاہر ہو جائے, اور کیا چاہیے اس کے لیے. جی شمس صاحب, ہیلپ کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا, مولانا بٹالوی کی اولاد ساری ان کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. ان کی بیٹیوں کے نام آپ کو تو ان کی بیٹیوں کے نام کا بھی علم نہیں تھا, میں نے بتایا نا. ان کی بیٹی کا نام فاطمہ بھی تھا, ان کی بیٹی کا نام صفیہ بھی تھا, رقیہ بھی تھا, امت السلام بھی تھا, امت الرشید بھی تھا, مریم بھی تھا.
اس میں سے امت الرؤوف نکال کے دکھائیں۔ اگر نہیں مل رہی تو سچائی ابھی بھی ظاہر نہیں ہو رہی۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے صاف الگ ہو چکی ہے، جھوٹ اور سچ الگ الگ آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہے۔ شمس صاحب کیسے آپ کو سچائی ظاہر ہوگی مزید؟ تو اب ہوگا کیا شمس صاحب، اگر آپ اس گروپ میں مرزا صاحب پر ہونے والے اعتراضات کے مزید جواب نہیں دیں گے تو ہوگا کیا؟ ہم تو اعتراض کرتے جائیں گے، بیان کرتے جائیں گے کہ مرزا صاحب کی سوچ کس طرح کی تھی، بچپن سے لے کر موت کے دن تک کن خیالات اور نظریات کے مالک تھے، کون سا کفر وہ لوگوں کو دے کر گئے ہیں، کون سی شاطمیت اس عقیدے میں پائی جاتی ہے۔ کروں بیان میں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بعض صحابہ بھی اس غلط عقیدے میں مبتلا رہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صحابہ کو بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی یہ عقیدہ غلط تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، بعض صحابہ بھی اس غلط عقیدے میں مبتلا تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ سوچیں مرزا صاحب آپ لوگوں کو کس کفر پر لے کر چلنا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدقے جائیں یہ وہ صحابہ ہیں جن کی آسمان سے گواہی آ رہی ہے کہ اللہ کی رضامندی اور جستجو میں، اللہ تعالیٰ کے فضل میں سجدے کر رہے ہیں، کہیں رکوع کر رہے ہیں، ان کے نشان ان کے چہروں سے، ان کے سجدوں کے اثر سے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ جائیں اپنے خلیفہ کو کہیں اس طرح ایک آیت پڑھ کے سنا دے، میں آپ کو مان جاؤں۔ آپ کو قرآن پڑھنے میں بڑا دل کرتا ہے نا، قرآن اور حدیث کی طرف ہم بلاتے ہیں۔ قرآن اللہ کی توفیق اور رحمت سے قرآن اور حدیث ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہے، لیکن قادیانی سے ہم قرآن اور حدیث سے بات نہیں کرتے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے انہوں نے جو کھلواڑ کیا ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے آئیں مرزا صاحب کی ذات کو آپ کے سامنے رکھے، مرزا صاحب نے کیا کفر آپ کو دیا ہے، کیا شاطمیت آپ کے عقائد میں بھری ہے، کیسی مجرمانہ سوچ کے حامل یہ شخص تھا۔ جی شمس صاحب آپ تو کہہ رہے تھے صرف ایک اعتراض کرو، زیادہ اعتراض نہ کرو، مجھ سے جواب نہیں دیے جا رہے۔ اب تو آپ ایک اعتراض کا بھی جواب دینے عاجز آ چکے ہیں۔ یہ پڑھیں گے، سنائیں گے لوگوں کو مرزا صاحب نے یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا، سو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔ سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے۔ مرزا صاحب کا یہی حال تھا، حلفاً کہہ رہے ہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ قسم مرزا صاحب بڑی جلدی کھا لیتے تھے۔ ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کو کہنے لگے تم قسم کھاؤ کہ تم نے آج تک ہمارا کوئی نشان نہیں دیکھا اور میرے سارے الہامات جھوٹے ہیں، ہم بھی قسم کھائیں گے کہ یہ الہامات خدا کی طرف سے ہیں۔ ابو الفا نے کہا مرزا صاحب آپ تو تتے توے پر بھی بیٹھ کر قسم کھائیں تو ہم آپ کی قسم پر بھروسہ نہیں کرنے والے، آپ کی قسم پر کون اعتبار کرے۔ یہ قسم کھا رہے ہیں مرزا صاحب اور کہہ رہے ہیں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہی حال ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر کہیں گے تو میں ثبوت دے دوں گا کہ جس سے قرآن پڑھا اور فارسی پڑھی اس کا نام فضل الہی تھا، جس سے عربی سیکھی
اس کا نام فضل احمد تھا، اور مرزا صاحب نے اس کو بھی اپنا نشان بنایا ہے کہ دونوں کے نام میں فضل ہے۔ بہرحال مرزا صاحب نے قرآن بھی لوگوں سے پڑھا ہے، فارسی بھی لوگوں سے پڑھی ہے، تفاسیر بھی لوگوں کی لکھی ہوئی پڑھی ہے، عربی بھی لوگوں سے سیکھی ہے، استادوں سے سیکھی ہے۔ مرزا صاحب نے یہ سارے علوم استادوں سے سیکھے ہیں، اور کہتے ہیں حلفاً کہہ سکتا ہوں میرا یہی حال ہے، یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا شخص آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ او قادیانیوں، او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ نہیں کیا آپ نے۔ انہوں نے کہا تھا میرے بعد جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ خود کو نبی کہیں گے، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ان کی بات پر بھروسہ نہیں کیا۔ یہ شخص کے جھوٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے، جھوٹی قسمیں آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑی ہیں۔ آنکھیں کھولو، اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔